نمبر 3 ہمیں اعتراض ہے. میں نے کہا کرتا جا، جواب ہمارے ذمہ ہے. کبھی امام کی جگہ پہ، کبھی امام کی کنیت پہ، کبھی امام پہ لقب پہ ایک مولوی صاحب بیان کرنے لگے. توجہ رکھنا، اعتراض کیا. اس نے کہا دیکھو یہ تم دیوبند والے گستاخ صحابہ ہو، حنفی گستاخ صحابہ ہے. میں نے کہا دلیل؟ کہتے ہدایت تمہاری کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ. میں نے کہا جی یہاں لکھا ہے. کہتا ہے پھر تم گستاخ ہوئے نا. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے رضی اللہ عنہ صحابی کو کہتے ہیں، بعد والے کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. تم نے ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہہ کے صحابہ کی گستاخی کر دی ہے. میں نے کہا چلو اگر امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہنا یہ گستاخی ہے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں، فتویٰ تو لگا دے. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم. میں نے کہا لگا فتویٰ، اللہ گستاخ صحابہ ہے، لگا فتویٰ قرآن میں صحابہ کی گستاخی ہے. قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین بھی رضی اللہ عنہم، والانصار، انصار بھی رضی اللہ عنہم، والذین اتبعوہم بإحسان، یہ بھی رضی اللہ عنہم. ابو حنیفہ کون ہے؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا. امام ابو حنیفہ وہ ہے جس نے عبداللہ بن انیس کو دیکھا ہے. ابو حنیفہ وہ ہے عبداللہ بن ابی حارث کو دیکھا ہے. ابو حنیفہ وہ ہے جس نے عبداللہ ابن ابی اوفا کو دیکھا ہے. امام ابو حنیفہ صحابہ کی زیارت کرنے والا تابعی ہے. قرآن انہیں بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہے، انہیں بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہے. توجہ رکھنا. ایک بندہ پھر کہنے لگا اچھا یہ اصول ٹھیک نہیں ہے؟ آج تک آپ نے اصول کیا پڑھا ہے؟ صحابی ہو تو رضی اللہ عنہ، اور بعد والا ہو تو رحمت اللہ علیہ، اور قرآن بعد والوں کو بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہے. مجھے کہتا ہے پھر یہ ضابطہ علماء نے غلط لکھا ہے. میں نے کہا علماء نے ٹھیک لکھا ہے. پھر قرآن میں غلط ہے. میں نے کہا قرآن میں بھی ٹھیک ہے. قرآن میں ٹھیک ہے تو ضابطہ غلط ہے. میں نے کہا ضابطہ بھی ٹھیک ہے. سوال ذہن میں آیا؟ میں نے کہا سوال کیا ہے؟ علماء نے لکھا صحابی کے ساتھ کیا لکھو اور بعد والے کے ساتھ کیا لکھو. قرآن نے دونوں کو رضی اللہ عنہ کہا. اگر ضابطہ ٹھیک ہے تو قرآن ٹھیک نہیں ہے، قرآن ٹھیک ہے تو ضابطہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا قرآن بھی ٹھیک ہے، توجہ رکھنا، ضابطہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تو نے یہ نہیں دیکھا یہ ضابطہ بنا کیوں ہے. چلیں ذوق تازہ ہو. میں درمیان میں چھوٹا سا اعتراض اور بھی کر لوں. ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی مدینہ میں ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے. اللہ کے نبی مدینہ میں ہے، ہر جگہ پہ. مولوی صاحب بیان کرنے لگے او جی نبی ہر جگہ پہ ہے، ذرا دلیل دیکھنا. کہتا ہے صحیح بخاری میں روایت ہے جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں فرشتے آ کے پوچھتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ پھر ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہتے ہیں میت میرا غازی خان میں، نبی مدینہ میں. فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اگر کوئی دور ہو عربی میں ذالکا وہ کہتے ہیں، اگر قریب ہو عربی میں ھذا یہ کہتے ہیں. اگر نبی روضہ میں ہوتے فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ذالک الرجل، یہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا. پتہ چلا نبی روضہ میں نہیں، ہر کسی کی قبر میں ہے. بیک وقت لاکھوں قبریں ہیں، اس کا مطلب ہر قبر میں حاضر ناظر ہوئے نا. میں نے کہا تیرے سوال کی بنیاد تو یہی تھی نا، اگر دور ہو تو ذالکا، اگر قریب ہو تو ھذا. نبی دور ہوتے فرشتہ ھذا نہ کہتا. میں تیری دلیل قرآن سے توڑتا ہوں. قرآن کریم میں ہے ابراہیم کی قوم ستاروں کو پوجا کرتی تھی، ابراہیم ان کو سمجھانے لگے ستارہ رب نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فلما جنّا علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات ہوگی ستارہ نظر آیا. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ھذا ربی. کیا فرمایا؟ ھذا ربی نہیں، ھذا ربی. ایک ہے ھذا ربی، ایک ہے ھذا ربی. کتنا فرق ہے؟ یہ نہیں کہا ھذا ربی یہ میرا رب ہے. ستارہ دور ہے، ابراہیم ذالکا نہیں کہتے ھذا کہتے ہیں.
تیرا سوال کیا تھا؟ اگر حضور وہاں ہوتے فرشتہ ذالکہ کہتا نا. میں نے کہا ابراہیم زمین پر ہے، فرشتہ آسمان زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے. ابراہیم نے ہاذا کہا یا ذالکہ؟ بولو نا. میں نے کہا تو کہتے قریب ہوتے تو ہاذا کہتے، دور ہوتے تو ذالکہ. یہ دور ہے تب بھی ہاذا کہا ہے. مجھے کہتے ہیں پھر یہ ضابطہ غلط ہے، دور ہو تو ذالکہ، قریب ہو تو ہاذا. میں نے کہا ضابطہ بھی ٹھیک ہے. کہتے پھر قرآن غلط ہے. میں نے کہا نہیں قرآن بھی ٹھیک ہے. کہتے بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا توجہ کر، نہ سمجھ آئے پھر دیوبندیت کے قدموں کو چاٹ، تجھے ضابطے بھی سمجھ آئے، تجھے عقیدہ بھی سمجھ آئے. میں نے کہا چیز دور ہو ذالکہ کہتے ہیں، چیز قریب ہو ہاذا کہتے ہیں. لیکن اگر چیز دور ہو، دیکھنے والے اور چیز کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو تو پھر ہاذا بھی کہہ لیتے ہیں. حضرت ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، درمیان میں رکاوٹ نہیں تھی تو ہاذا کہا ہے. میت قبر میں ہے، نبی مدینہ میں ہے، درمیان میں رکاوٹ نہیں تھی، فرشتہ ما تقول فی ہاذا کہتا ہے. رکاوٹ نہ ہو تو پھر ہاذا بھی کہہ لیتے ہیں. توجہ، میں نے اسے بھی کہا کہ جی جب بڑوں کے لیے رضی صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ، بعد والوں کے لیے رحمت اللہ علیہ، قرآن تو دونوں کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے. میں نے کہا ضابطے میں ضابطہ سمجھ. یہ ضابطہ کیوں بنا ہے؟ میں نے کس لیے بنا؟ ایک شخص کا نام ہے عمر. اب کہتے تھے عمر نے فرمایا، بعد والا کیا سمجھے عمر صحابی ہے، بعد والا کیا سمجھے عمر بعد والا ہے. جب رضی اللہ عنہ لکھا ہے تو پتا چلا عمر بن خطاب ہے، رحمت اللہ علیہ لکھا تو پتا چلا عمر بن عبد العزیز ہے. اس لیے رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تاکہ شبہ ختم ہو جائے. جہاں شبہ نہ ہو رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے، رحمت اللہ علیہ بھی ٹھیک ہے. ابو حنیفہ کائنات میں صحابہ میں کوئی نہیں تھا، ابو حنیفہ بات والوں میں ہے اور اتنا عام ہے مخالف بھی جانتا ہے صحابی نہیں ہے، معروف بھی جانتا ہے صحابی نہیں ہے، عرب و عجم کو پتا ہے ابو حنیفہ کون تھے. اگر شبہ ہو تو شبہ ختم کرنے کے لیے ادھر رضی اللہ عنہ ادھر رحمت اللہ علیہ. اگر شبہ نہ ہو رحمت اللہ علیہ بھی ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا دونوں ٹھیک ہے. میں مثال دوں گا تو آپ کو بات جلدی سمجھ آئے گی. میری عادت ہے میں دلیل بھی دیتا ہوں مثال بھی دیتا ہوں. میری عادت نہیں ہے، یہ طرز خدا بندی ہے. قرآن میں فاتو برہانکم، دلیل کیا کہ خدا دلیل مانگتا ہے. اور ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، اللہ مثال بھی دیتا ہے. دلیل اور دلیل سے مثال یہ قرآن کا طرز ہے. میں مثال دینے لگا ہوں. فیصل آباد دارالقرآن میں میری بچی پڑھتی ہے. میں جمعے کے دن وہاں سے گزرا تو میں نے کہا جمعے کا وقت ہے، جمعہ یہاں پڑھوں گا. انہوں نے کہا جمعہ پڑھا دیں. آپ توجہ رکھنا، میں نے جمعے کا خطبہ بھی دیا، جمعے کی نماز بھی دی ہے، پڑھائی. نماز کے بعد دفتر میں بیٹھا، اساتذہ بیٹھے ہیں، مدرسے والے چائے مجھے پلا رہے ہیں. میں نے اوپر پیغام بھیجا کہ بچی کو کچھ دیر کے لیے نیچے بھیجو، میں نے ملنا ہے. اوپر سے پیغام آیا تمہارے پاس کارڈ ہے؟ نہیں سمجھے کیا کہتے تمہارے پاس کارڈ؟ میں نے کہا کارڈ تو تب ہوتا ہے کہیں غلطی نہ لگ جائے. جمعہ میں نے پڑھایا، نماز میں نے پڑھائی، چائے بن کر آئی ہے، بچیاں بھی سن رہی ہیں، بچے بھی سن رہی ہیں، استانیاں بھی سن رہی ہیں، استاد بھی سن رہے ہیں، سب کو پتہ ہے آنے والا کون ہے. اب پوچھتے ہیں کارڈ ہے؟ میں نے کہا شبہ ہو تو کارڈ مانگتے ہیں، شبہ نہ ہو تو کارڈ نہیں مانگتے. شبہ ہو تو فرق کرتے ہیں، شبہ نہ ہو فرق نہیں کرتے. امام ابو حنیفہ پہ شبہ نہیں ہے تو پھر فرق کیا؟ میں نے کہا چل اگلی بات کر. اگر اعتراض کرنا تھا، آؤ میں بات چیلنج سے کہتا ہوں، اگر اعتراض کرنا تھا پھر ہدایہ والے پہ بھی کرتا، سعودی عرب والے پر بھی کرتا، دیوبندیوں پر بھی کرتا، مسجد نبی پر بھی کرتا. مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا جاؤ جا کے مسجد نبی میں دیکھ لو. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ابو بکر کو بھی رضی اللہ عنہ، عمر کو بھی رضی اللہ عنہ، عثمان کو بھی رضی اللہ عنہ، علی کو بھی رضی اللہ عنہ، نعمان کو بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہے. میں نے کہا کر اعتراض نہ، ان پر نہیں کرے گا، ادھر ریال کا مسئلہ ہے، ان پر نہیں کرے گا، ادھر
ریال کا مسئلہ ہے، اعتراض کرتے نا، مجھے پتا چلے یہ عقیدت اور مذہب کا مسئلہ ہے۔ اگر مذہب کا مسئلہ ہوتا، اگر سی ڈی میرے خلاف بنی ہے تو سی ڈی شاہ عبداللہ کے خلاف بھی بنتی، ہدایہ کے خلاف بنی ہے تو مسجد نبی کے خلاف بھی بنتی، حنفی کے خلاف بنی ہے تو حنبلی کے خلاف بھی بنی ہے۔ ادھر بولتا ہے ادھر کیوں چپ ہے؟ بولنا تو نہیں بول سکتا، کیوں؟ ادھر ریال کا مسئلہ ہے، ادھر کس کا مسئلہ ہے؟ ریال کا مسئلہ ہے۔ میری بات توجہ سے سمجھنا، ادھر بڑے بڑے اشتہار چھپتے ہیں، بڑے بڑے بینر چھپتے ہیں، بڑی بڑی پینا فلکسیں چھپتی ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، اوپر مدینے کی کھجور کی فوٹو ہے، مدینے کے روزے کی نہیں ہے۔ دیوبند کا اشتہار چھپے، مدینے کے روزے کی تصویر ہے، تیرا اشتہار چھپے میدینے کی کھجور کی تصویر ہے، پھر مان لے تو مدینے کی کھجور والا، یہ مدینے کے روزے والا، تیرا تعلق کھجور سے ہے، میرا تعلق روزے سے ہے۔ کھجور کا معنی سمجھتے ہو؟ کھجور کا معنی ریال ہے، کھجور کا معنی پیسہ ہے، اس سے پیٹ بھرتا ہے، روزے سے نبی کی روح سیراب ہوتی ہے۔ میں نے کہا مان لینا پھر تو کھجور والا، یہ دیوبندی روزے والا، پھر بھی یقین نہ آئے، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ پھر بھی یقین نہ آئے، جا صبح ادھر جا کے مسئلہ پوچھ، مدینہ سے ویزا آیا ہے، رزق کمانے کے لیے چلا جاؤں؟ فرمائیں گے چلا جاؤ، رزق کمانا عبادت ہے۔ پھر جا کے پوچھ، مدینے میں دل کرتا ہے جاؤ، حضور کا روزہ دیکھنے کے لیے چلا جاؤ؟ کہے گا نہ جانا، نہ جانا گناہ ہے۔ وہ مدینے کے سفر کو رزق کے لیے عبادت کہتا ہے، ریال کے لیے عبادت کہتا ہے، لیکن روزے کے لیے یہ گناہ کہتا ہے۔ اس سے پتا چلا ادھر دیوبند والوں کے پاس آ، مدینے سے ویزا آیا چلا جاؤ، ہم نے کہنا جائز ہے، مدینے میں روزہ دیکھنے کے لیے چلا جاؤ، ہم نے کہا ثواب ہے۔ وہ ریال کے لیے سفر کو مانتا ہے، روزے کے لیے نہیں مانتا۔ ہم ریال کے لیے بھی مانتے ہیں، روزے کے لیے بڑھ کے مانتے ہیں۔ تیرا تعلق مدینے کے ریال سے ہے، میرا تعلق مدینے کے روزے سے ہے، مدینے کے روزے سے۔ مولوی صاحب بیان فرما رہے ہیں، توجہ، بات چل پڑی ہے نا، بیان فرما رہے ہیں۔ فضائل اعمال ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور فضائل اعمال پکڑ کے کہنے لگا اور تبلیغ والوں شیخ الحدیث مولوی زکریا کو دیکھو۔ میں نے کہا کیا دیکھے؟ کہا جی اس نے لکھا ہے نبی کے روزے کی مٹی کا وہ حصہ جو نبی کے جسم سے ملا، یہ کعبہ سے اعلیٰ ہے۔ توجہ، کہتے ہیں کعبہ سے اعلیٰ ہے، کہتے ہیں پھر دیوبندیوں جب نماز پڑھو تو منہ کعبہ کی طرف نہ کرو اور روزے کی طرف کرو، یہ اعلیٰ جو ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کا خلاصہ یہ جو جگہ اعلیٰ ہے وہ ادھر کرنا چاہیے۔ پھر میں تجھ سے پوچھتا ہوں تمہارے یہاں کعبہ اعلیٰ یا عرش اعلیٰ؟ کہا جی عرش اعلیٰ۔ میں نے کہا جب نماز پڑھ تو منہ کعبہ کی طرف نہیں عرش کی طرف کر، منہ کعبہ کی طرف نہیں عرش کی طرف کر۔ ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہوا چل پڑے، مٹی منہ میں لگ بھی جائے، ہم منہ نہیں بدلتے، منہ اوپر کر، کعبہ گزرے کچھ گرا بھی دے، منہ نہ بدلنا، کہنا میں نے اعلیٰ کی جگہ کی طرف کعبہ قبلہ بنا دیا ہے۔ پتا تو چلے نا جو دلیل تیری ہے وہی میری ہے، اپنی دلیل پہ عمل تو کرنا تو نہیں کر سکتا۔ لیکن میں نے کہا توجہ رکھ، تو نے دیوبند کی بات کی ہے، ہم نے بالکل کہا ہے، شیخ زکریا نے فرمایا ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میں گردن جھکا کے نہیں گردن تان کے کہتا ہوں۔ میرے شیخ نے لکھا ہے نبی کے روزے کی جگہ جو پیغمبر کے وجود سے ملی ہے یہ کعبہ سے اعلیٰ ہے، وہ ادھر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ایک معاملہ عبادت کا ہے، ایک معاملہ عقیدت کا ہے۔ میں نے کعبے کو مرکز مانا ہے، روزے کو مرکز مانا ہے، لیکن کعبہ یہ مرکز عبادت ہے، روزہ مرکز عقیدت ہے۔ جب نماز پڑھے عبادت ہے، کعبہ اسے مانتے ہیں، جب عقیدت و قبلہ اسے مانتے ہیں۔ وہ قبلہ عبادت کا ہے، یہ قبلہ عقیدت کا ہے۔ کعبہ مرکز عبادت ہے، نبی کا روزہ مرکز عقیدت ہے۔ ہم نماز پڑھے منہ ادھر ہے، نماز نہ پڑھے دل ادھر ہے۔ میں نے کہا ہم دونوں کو مانتے ہیں، ہم افراط و تفریط کے قائل نہیں ہیں۔